حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت بابرکت ہے۔ اس حوالے سے بار بار سوالات یہ کرتے رہے اشتعال انگیزی کے لیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور کیا حضرت مرزا صاحب کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ یہ یقیناً سوال ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ حضور نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور فاتح بھی۔ آئندہ وہی نبی آ سکتا ہے جس پر مور محمدی ثبت ہو، اور یہ مور صرف مسیح موعود کے لیے ہے۔ جہاں تک امکان کا تعلق ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ فرماتے ہیں اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتے اور جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ تقویت الایمان، صفحہ 46، مطبوعہ نومبر 1934، خواجہ برقی پریس، دلی۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ کے لٹریچر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ، یعنی احمدیوں نے ہمیشہ ملت اسلامیہ سے علیحدگی کی راہ اختیار کی، اور اس پر انہوں نے الفضل 16 جولائی 1944 کا ایک حوالہ پیش کیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے۔ تو یہاں اٹارنی جنرل صاحب نے پوچھا کہ مذہب اور کھا جانے سے کیا مراد ہے؟ حضور نے، حضرت مسلم موعود نے، حضور کا جواب یہ تھا کہ اس مضمون میں خلیفۃ المسیح ثالث حضرت، یہ جواب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو دیا ہے جی، وہ یہ تھا کہ حضرت مسلم موعود نے اس مضمون میں غیر مسلموں کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ خدا نے ہمیں وہ دلائل دیے ہیں کہ ان کے سارے خلے پاس پاس ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں عیسائیت کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ عظیم الشان ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی کہ مسیح علیہ السلام بچا لیے گئے تھے، اور اس کے بعد نصیبین کے شہنشاہ کی کوشش کے نتیجے میں پھر وہ افغانستان کے رستے سے وہ سری نگر پہنچے، کیونکہ اس وقت بدھوں کی حکومت تھی، اور بدھوں کی حکومت میں یہ سارے رستے بڑے کھلے بنائے جا رہے تھے، کیونکہ بدھ چاہتے تھے کہ بیرونی دنیا سے بھی ان کا تعلق ہو، اور یہ اشوک کے زمانے میں سری نگر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اس وقت آپ نے، حضرت مسیح ابن مریم نے یہ صورت اختیار کی کہ جب انہیں زندہ اتارا گیا تو ان کے لیے زخم کے لیے مرہم تیار کی گئی، اور یہ آپ نے تاریخی لٹریچر سے ثابت کیا، بلکہ انجیل سے ثابت کیا کہ مسیح علیہ السلام زندہ بچا لیے گئے تھے۔ اس لیے کہ یہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں، حضور کا جواب تو آپ نے یہ فرمایا نا کہ اس میں یہ کہا کہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون میں یہ کہا ہے کہ یہ غیر مسلموں کا ذکر ہے، تو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں جی، کہ خدا نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ ان کے مذہب کو کھا جانے والا ہے۔ مذہب کا لفظ ہے، اور مذہب تصورات کا نتیجہ ہوتا ہے، نظریات کا نام ہے مذہب۔ تو فرمایا تمہارے مذہب کے مقابل پر ہمارے دلائل تو میں ختم کر کے چھوڑیں گے، چونکہ مسیح موعود کا نام ہی قاصر صلیب ہے۔ تو حضور نے انجیل سے یہ بات ثابت کی، انجیل میں لکھا ہے عبرانیون میں کہ اس نے بشریت کے دنوں میں رو رو کے اور تضرع سے دعا کی جو اس کو بچا سکتا تھا، اور خدا نے تقوی کے سبب اس کی دعا قبول کر لی۔ یہ اعلان عام کر رہا ہے حوالہ کہ مسیح علیہ السلام نے خدا کی جناب میں تضرع کی، عاجزی کی، آنسو بہائے
کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ ٹال دیا جائے، تو خدا نے تقویٰ کے سبب اس کی دعاؤں کو قبول کر دیا۔ صاف ثابت ہے کہ خدا نے اس طرح ہی ان کو محفوظ کیا جس طرح کہ حضرت ابراہیم آگ میں جلائے گئے مگر آگ جلا نہیں سکی، موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چلے گئے مگر سمندر ان کو نگل نہیں سکا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آپ نے پناہ لی مگر دشمن آپ کے اوپر مسلط نہ کیا جا سکا۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی عجائبات ہیں نبیوں کے ساتھ، یہی صورت باقی نبیوں کے ساتھ ہوئی، یہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ثابت ہوئی۔ اور آج عجیب بات ہے، ایک بہت بڑی تعداد یورپ کی اسکالرس کی، جن میں جرمنی کے بعد اسکالر بالکل واضح ہیں، کسے سلیب کانفرنس میں انہوں نے مقالہ پڑھا، اور آج تو دنیا گونج رہی ہے ان مسائل سے، امریکہ سے رسالے چھپ رہے ہیں، فلمیں دکھائی جا رہی ہیں انڈیا میں، اور اس کے علاوہ امریکہ میں، جرمنی میں، خود وہاں سے احمدی مبلغوں نے مجھے اس کے ٹیپ وغیرہ بھی بھجوائے ہیں۔ اس سے آج دنیا پر کھل گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے بلکہ ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لے آئے تھے۔ ایک سوال الفضل 3 جولائی 1952 کے حوالے سے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ اس میں درج ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے اور تم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے اس کے جواب میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ ارشاد فرمایا کہ اس تاریخ کے الفضل میں یہ عبارت نہیں مل سکی۔ صحیح جی۔ اسی طرح حضرت مسلم موعود کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ مرزا محمود احمد صاحب کا یہ بیان ہے 16 جنوری 1952 میں کہ الفضل میں شائع ہوا کہ 1952 کو گزر نہ دیجیے جب تک دشمن آغوش احمدیت میں نہ گر جائے۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے یہ فیصلہ کن جواب دیا کہ یہ حضرت خلیفہ ثانی کا بیان نہیں، ایک ذیلی تنظیم خدام الاحمدیہ کے محتمم تبلیغ کا نوٹ ہے۔ اس پر میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت محتمم تبلیغ عبدالربیع صاحب آصف تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ جی۔ اگلا سوال حضور سے یہ ہوا کہ جب انگریز کی حکومت کی اطاعت جماعت احمدیہ کے عقیدے کا حصہ تھی تو آپ نے تحریک آزادی میں کیوں کر حصہ لیا؟ یہ ذرا دوبارہ پڑھ دیں۔ حضور سے سوال کیا گیا اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب کی طرف سے کہ جب انگریز کی حکومت کی اطاعت جماعت احمدیہ کا عقیدہ تھی جی، تو آپ نے تحریک آزادی پاکستان میں کیوں حصہ لیا؟ حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت خود انگریزی حکومت وقت نے ملک کے باشندوں کو دے دی تھی۔ یہ حضور کا جواب ختم ہوا۔ آپ اگر برصغیر کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ بڑا واضح ہے کہ 1857 کے غدر کے بعد مدت تک آزادی کے تصور سے ناشنا تھے ملک کے رہنے والے۔ اس کے بعد پھر وہ وقت آیا، اور وہ وقت پہلی جنگ عظیم کے بعد آیا ہے، جبکہ حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس جنگ کے بعد آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ بائی انسٹالمنٹ ہندوستانیوں کو آہستہ آہستہ کئی قسطوں میں آزادی دیں۔ پہلے نوآبادیات کا درجہ ملے گا ان کو، اس کے بعد جب ہم سمجھیں گے تو پورا کے پورا اقتدار مکمل طور پر وہ ہندوستانیوں کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ خود گورنمنٹ نے اجازت دی تھی۔ احمدی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قانون کی پابندی کے آج دنیا میں پرچم لہرا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا، اور وہ نمونہ قرآن کی روشنی میں تھا۔ قرآن میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام وزیر تھے، مگر اس وقت کی جابر حکومت کے ماتحت کسی فارنر کو
وہ اپنے ہاں رکھ نہیں سکتے تھے. اس لیے بن یامین کے لیے خدا نے تدبیر کی. ماں کانا رے یاخذ آخاؤ فی دین الملک، سورہ یوسف میں موجود ہے. اس میں قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ خواہ کوئی بادشاہ فرعون بھی ہو اور اس میں یوسف جیسا اولوالعزم پیغمبر رہتا ہو، پھر بھی اس یوسف کا فرض ہے کہ قانون وقت کی اطاعت کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ یہ دیکھیں. حضور جب طائف کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو حضور کا منشا مبارک یہ تھا کہ خدیجہ اور چچا حضرت ابو طالب، ہمارے نگاہ میں آخر میں حضرت ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد مکے والوں نے عرصہ حیات جب تنگ کیا تو حضور نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے ہجرت کر کے تو طائف جیسے شہر میں چلے جانا چاہیے. یہاں میں خدا کے آواز نہیں بچا سکتا. لیکن وہاں ان ظالموں نے جو سلوک کیا وہ تاریخ کا ایک کھلا ورق ہے. کس طرح بد سگالوں نے چوریوں میں پتھر ڈال کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہا گئے. یعنی وہ خون جس کا ایک ایک قطرہ اس کائنات سے افضل تھا وہ بہایا گیا. اس عالم میں حضور علیہ السلام پھر واپس آئے، مگر مکے میں تشریف نہیں لا سکتے تھے. بارڈر پر آپ نے اپنے خادم زید سے یہ کہا کہ ٹرائبل سسٹم یہ ہے کہ جب تک کہ قبیلے کا کوئی سردار یہ اعلان نہ کرے کہ میں انہیں پناہ دیتا ہوں، شیلٹر دیتا ہوں، اس وقت تک اگر کوئی شخص مستقل ہجرت کا ارادہ رکھنے والا پھر واپس آتا ہے تو اس کو جو بھی شخص قتل کرنا چاہے قتل کر سکتا ہے. یہ ٹرائبل سسٹم تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کائنات کے شاہد اولاق تھے، جن کو خدا نے کہا لولا لما خلقت الافلاق، یہ نہیں کیا کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر تو میرے ذریعے سے اس کے مقاصد پورے ہونے والے ہیں، میں ہی اس کائنات کا وہ فرد ہوں جو کہ اس کائنات کا موجب ہے. حضور نے یہ صورت اختیار کی کہ مکہ سے باہر آپ ٹھہر گئے، زید کو بھجوایا، ساروں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مطعم بن عدی بہت ہی شریف انسان تھا. اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ہم محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو تو تسلیم نہیں کرتے، مگر وہ ایک عالی نسب شاہی خاندان کا فرزند ہے، میں پناہ دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین دہانی کے بعد زید کو لیے ہوئے پھر ان کے گھر پہنچے. رات کا وقت آپ تصور کریں. مطعم بن عدی نے اپنے چاروں بیٹوں کو کہا کہ تلواریں سوچ لو، اور حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو اپنے حالے میں اور دائرے میں لے کے تو خانہ کعبہ تک لے جاؤ. نبیوں کا سردار ان چار بیٹوں کے اندر آہستہ آہستہ خانہ کعبہ تک پہنچا ہے. وہاں جا کے یہ مطعم بن عدی اونٹنی پر سوار تھے. یہ ابن ہشام کی روایت ہے اور بھی دوسرے مستند تاریخوں میں موجود ہے. اس وقت کھڑے ہو کر بلند آواز سے مطعم بن عدی نے یہ آواز دی اور کہا یا معاشر قریش قد اجرت محمدً، اے اہل قریش میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا. فلا تخذلوہ، اسے بیگانہ